الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رواه الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ. حضرات اکابر علماء کرام اور حاضرین ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سیرت بھی بیان ہو گئی، نصیحت بھی ہو گئی، اب صرف دعا رہ گئی. دعا کرنا باقی ہے. ماشاءاللہ انگریزی میں اور پھر حضرت مولانا عبدالسلام صاحب نے اپنی بنگلہ زبان میں تمام حاضرین کو وہ تمام باتیں کہہ دی جو اس تھوڑے سے وقت میں 3 گھنٹے کے وقت میں کہی جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رحمت للعالمین، خاتم النبیین، نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ اتنا طویل مضمون و سلسلہ ہے کہ عصر سے فجر تک بھی اگر پروگرام رکھا جائے تب بھی کچھ علماء کہنے سے رہ جائیں گے، اور جو کہے گا وہ یہ کہے گا کہ بھائی تھوڑا سا بیان ہو سکا، بہت کچھ کہنا باقی ہے. یہ عجیب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ، جو ہمارے وہ سب کے آقا ہیں، نبی ہیں، جن کی اتباع ہمارے حق میں ہدایت ہے، جن کی اتباع ہمارے حق میں رحمت ہے، یہ ان کی شان ہی ایسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اوصاف کو بیان کیا جائے. ظاہری اخلاق، ظاہری اوصاف، باطنی اخلاق، عبادت کی شان، معاملات کی شان، معاشرت کی شان، اور اس کے علاوہ جتنی زندگی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں گزری ہے، ایک ایک واقعہ ایسا ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس وقت بہت ہو چکا ہے، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے بعد پہلی جنگ بدر ہوئی، دوسری جنگ احد ہوئی. جنگ احد میں اولاً مسلمان کامیاب ہوئے، فتح حاصل ہوئی، لیکن بعد میں یہ فتح شکست سے بدل گئی، اور اس بدلنے کا پورا کارنامہ حضرت خالد بن ولید نے انجام دیا، جن کے نتیجے میں 70 حضرات شہید ہوئے. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ غم ہوا. اس کے بعد پھر ایک اور جنگ ہوئی غزوہ خندق کے نام سے. پھر کچھ وقت گزرا، عمرے کا پروگرام بنا، مگر مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، روک دیا مشرکین مکہ نے کہ یہ ہماری حکومت ہے، ہم تمہیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے. یہ بات بھی ہو گئی بہت اختصار کے ساتھ. اس کے بعد عمرۃ القضاء کا سال آیا، سن 7 ہجری، ذی القعدہ سن 7 ہجری میں. اب آپ کو اتنا انداز ہونا چاہیے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پکے دشمن، کفر کی حالت میں ہیں، اور بہت بڑا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. جب عمرۃ القضاء میں تشریف لے گئے، اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ 3 دن مکہ مکرمہ میں رہیں گے،
اور 3 دن کے لیے مشرکین مکہ کو خالی کر دیں گے، تو 3 دن رہ کر عمرہ وغیرہ کر لیا اور پھر روانہ ہو جائیں گے۔ خالد کے بھائی ولید ابن ولید اسلام کی حالت میں تھے اور حضور کے ساتھ عمرے میں شریک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے سامنا ہوا تو فرمایا ولید خالد نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ تو فرمایا وہ نہیں ہے۔ کہ اچھا، ہمیں ان کی ہوشیاری، ان کی ذہانت سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ اسلام سے قریب نہ آئے، مجھے لگتا ہے کہ اسلام ان کے دل میں آنا چاہیے۔ ایک جملہ فرما دیا حضور نے، اللہ اکبر۔ آپ سوچئے، جو حضور کے چچا کا قاتل، حضور کے 70 صحابہ کا قاتل، جن کی وجہ سے یہ ہوا، فرمایا کہ کیا بات ہے، یعنی اس تحسر کا اظہار فرمایا۔ بھائی نے یہ پیغام پہنچا دیا خالد کو، بس دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ اور پھر فوراً تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت خالد بن ولید، عمرو بن العاص اور کون کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کلمہ اور ایمان پڑھ لیا۔ یہ آپ کے اخلاق، دشمن کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ آپ نے کیا رعایت اور مراعات فرمائی۔ اللہ یہ محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے۔ آج مسلمان سے کٹا ہوا ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، رشتہ داروں میں لڑائیاں ہیں، بھائی میں لڑائی، بھائی بہن میں لڑائی، اور نہ معلوم کس میں لڑائی ہے۔ اسلام یہی سبق دیتا ہے کہ ہم آپس میں شیر و شکر رہیں، ایک دوسرے سے محبت کا انداز رکھیں، پھر دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمانی نسبت پر جمع فرما دے، دل کی ساری قدورتیں، دل کے سارے میل کچیل نکل جائیں اور ہم پاک صاف ہو جائیں۔ بس اسی بات پر بات پوری کر رہا ہوں، وقت ماشاءاللہ کافی ہو گیا۔ آپ بہت دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء اور اکابر کے بیانات کو قبول فرمائے اور نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بھی یہ حدیث شریف پڑھی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب موطا میں نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے سنت رسول اللہ۔ جب بھی کتاب اللہ دیکھو گے، سنت رسول اللہ کو دیکھو گے، تمہیں ہدایت مل جائے گی اور تمہارا گھر رحمتوں سے مسرتوں سے بھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ایمان کامل کے ساتھ، اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ باقی رکھیں۔ سبحان اللہ۔